اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ نیکی کا اجر اس ماہ مبارکہ میں 70 گنا زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے بیمار اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، کیا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے؟ تو بالکل، اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، بی پی کے پیشنٹ ہیں، یا کولیسٹرول یا کسی اور مرض میں مبتلا ہیں، بہت ساری ایسی ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے جس میں کہ ہر مرض، یعنی آپ اگر کسی بھی ایک اسپیسیفکلی ایک ڈیزیز میں ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کیسے اپنا ڈائٹ پلان، اور آپ کو افطاری سحری میں کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنی ہے، اور آپ نے روزہ کیسے رکھنا ہے۔ ایون جو لوگ کرونا میں ہیں اور کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ آئسولیشن میں ہیں، وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ان کی بھی جو ہے وہ صحت کی ایسی جو ہے وہ پوزیشن ہے، تو وہ بھی ہم کیٹیگرائز کریں گے اپنے نیکسٹ ویڈیوز میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا جا رہے ہیں، اور کیونکہ بہت ساری ایسی مائنر ڈیزیز ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کو اس طرح چکر آتے ہیں کہ متلی ان کو محسوس ہو رہی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، تو یہ بہت ہی عام سی، اس کو ہم جو ہے وہ بہت ہی عام اس میں کیٹیگری میں لاتے ہیں، یعنی یہ نارمل ہے، کچھ ایسی ڈیزیز نہیں ہے خدا نخواستہ جان لیوا، یا کچھ ایسی جو کہ آپ پریشان ہو کے جن میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا ماہ مبارک ہے جس میں اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بہت ساری عنایات، بہت ساری رحمتیں اور بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ افطاری اور سحری میں ایسی جو ہے وہ اپنے لیے غذا جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اور زیادہ ڈسٹربنس کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ بیماری میں ہیں تو روزہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ ہماری مذہبی حساب سے، شرعی حساب سے اور میڈیکل سائنس کے حساب سے بھی یہ بات جو ہے وہ واضح ہوئی ہے کہ جو لوگ بے شک وہ کولیسٹرول کا شکار ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں، بی پی کے پیشنٹ ہیں، لیکن جب ان کے معدے میں کچھ ٹائم کا گیپ آتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے گیپ آتا ہے، کوئی خوراک وہ نہیں لیتے، تو اس طرح ان کے خون کی جو نالیاں ہیں وہ بھی صاف رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن اور ریفریشر ملتا ہے، اور تاکہ ان کی جو باڈی ہے اس کا امیون سسٹم بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ کمزوری کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم بہت زیادہ کمزور محسوس کر رہے ہیں، تو اس طرح بالکل نہیں ہوتا۔ روزے دار کی جو امیونٹی ہے وہ ایک عام انسان سے اسٹرانگ ہو جاتی ہے، تو یہ سب برکات اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ جب بھی روزہ افطار کرنے جا رہے ہیں، پہلے ہم افطاری کی بات کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ روزہ رکھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورا دن بھوک میں تھے اور اب ہمیں جو ملے، بلکہ ہر چیز ملے اور ہم ہر چیز کھا لیں، لیکن اس طرح بالکل مت کریں۔ جب بھی آپ دسترخوان پہ بیٹھیں، آپ افطاری کریں، کیونکہ یہ دیکھیں کہ سادگی میں بہت برکت ہے، اور سادگی ایک ایسی چیز ہے جس کے آپ کو نقصانات نہیں ہوتے۔ کوشش کیجئے کہ دسترخوان کو سادہ سے سادہ رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو لیکن آپ اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ صحت مند رکھنا چاہتے ہیں، تر و تازہ رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنے رمضان کی پوری برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ افطاری میں جو ہے وہ سب سے پہلے سبزیاں، پھل، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دودھ اور گوشت کا استعمال مناسب رکھنا ہے۔ مرغن غذا، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور جیسے پکوڑے، سموسے اور رولز اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جب کچھ لوگ جو ہے وہ افطار کرنے پہ بیٹھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہاں سے شروع کریں اور کتنا ہم لوگ لیں۔ تو کوشش کیجئے، میں ان خواتین کو بھی کہوں گی کہ اپنے دسترخوان پہ کچھ چیزیں رکھیں، صحت مند چیزیں رکھیں، اور ان کا جو ہے وہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ ایک ٹائم اور اپنے جو ہے وہ مینیو مقرر کریں، تاکہ اس میں ایسی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، اور اس کے علاوہ ایسی جو آپ مارکیٹ سے بہت زیادہ چیزیں لے جاتے ہیں جو آپ کے معدے کی تیزابیت کا جو ہے سبب بنتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو آپ بہت ہی کم از کم جو ہے وہ اپنے دسترخوان پہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے ملک شیک ہو گئے، اور اس کے علاوہ آج کل اسٹرابری جو ہے وہ بہت زبردست آئی ہوئی ہے مارکیٹ میں، اور نارمل بھی مل رہی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اسٹرابری کا شیک بنائیں، بنانا کا شیک بنائیں، ایپل شیک بنائیں،
کریں. اور اسٹرابری اگر آپ لے رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ وائٹامن منرلز اور آپ کی باڈی کی توانائی کے لیے بہت ہی ایک مفید ملک شیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ ڈائبیٹک ہیں اور کوشش کریں اگر آپ ڈائبٹیز میں نہیں بھی ہیں تو آپ شکر کا جو استعمال ہے یعنی چینی کا جو استعمال ہے وہ کم از کم رکھیں تو بہتر ہے. کیونکہ اگر ہم کسی بھی ملک شیک میں چینی ایڈ کرتے ہیں تو ہماری جو افادیت ہوتی ہے ایک فروٹ کی وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں اگر آپ ایک دم نہیں کر سکتے تو تھوڑی تھوڑی کر کے آپ چینی استعمال کم کرنا شروع کریں تاکہ آپ جو ہے وہ بہت سارے مسائل سے بچ سکیں. خیر اور اس کے علاوہ جی آپ افطاری میں ہلکا پھلکا جو آپ ریفریشمنٹ کریں فریش فروٹس وغیرہ یہ چیزیں آپ نے کھا لی. پھر اس کے بعد آپ مغرب کی نماز پڑھیں. پھر مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ عشاء تک کھانا کھا لیں. عشاء کی نماز سے پہلے کھانا بھی صحت مند ہونا چاہیے. اس میں دالیں سبزیوں کا استعمال کریں. مرغن غذا کم استعمال کریں. ایسی غذا لیں جو جلدی آپ کے جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو سکے. اور زیادہ جو کھانا ہے نا وہ آپ کے لیے اوور برڈن ہو جائے گا اور ایسا کھانا آپ کو پورا دن بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے اور پوری رات میں بھی آپ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ اگر معدے یا پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ عبادت کرنے میں بھی خلل آئے گا اور نماز پڑھنے میں بھی ہمیں جو ہے وہ سکون محسوس نہیں ہوگا. تو اور اس کے علاوہ جی بہت سارے لوگ ہیں ہم بات کر رہے ہیں سحری کی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سحری اگر ان سے چھوٹ جاتی یا کچھ لوگ جو ہے وہ اٹھ کے کہتے ہیں ہم کھجور کھا لیتے ہیں ہم دودھ پی لیتے ہیں ہم چائے کافی لے لیتے ہیں یہ ہماری سحری ہو گئی. کیونکہ سحری جو ہے وہ ایک سنت ہے تو سحری کا اہتمام کریں اور سحری میں جو ہے وہ مرغن غذا سے پرہیز کریں. اور ایسی جب بھی آپ سحری کے لیے اٹھیں تو کوشش کریں کہ 2 سے 3 گلاس یا 3 سے 4 گلاس پہلے آپ نہار منہ پانی پی لیں. پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جیسے اگر آپ اٹھتے ہیں تو سحری میں تو آپ تہجد بھی پڑھ لیں. اگر آپ تہجد کے لیے الگ سے اٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ سحری میں پہلے اٹھ رہے ہیں تہجد پڑھ لیں. پھر اس طرح سے آپ جو ہے وہ اس سب غول کا استعمال کر سکتے ہیں. دہی میں یہ سب غول ڈال کے بھی آپ کھا سکتے ہیں. دودھ میں بھی اگر آپ یہ سب گول بھگو کے رات میں رکھ لیتے ہیں تو بھی آپ لے سکتے ہیں. کہ یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے معدے کے لیے اور اس کے علاوہ فائبر انٹیک جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. یہ سب گول لیں چیا سیڈ لیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور خاص طور پہ جو ہے وہ آپ نے لسی یا جیسے کچی لسی ہوتی ہے دلیا ایسی چیزیں ہلکی پھلکی چیزیں سحری میں رکھیں جو کہ آپ کو لیے صحت بخش بھی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ان کو لے کے کمزوری بھی محسوس نہ کریں. اور اگر آپ نے جو ہے وہ شہد لیں اور اس میں جو ہے وہ یعنی 2 چمچ دودھ گرم دودھ لیں آپ 1 گلاس اس میں 2 چمچ شہد لے لیں اور آدھا چمچ جو ہے وہ آپ ایک نیچرل پیور جو آرگینک ہلدی ہے وہ لیں. اس میں آپ کی ہڈیوں کا بھی درد نہیں ہوگا اور آپ کو کیلشیم کی کمی بھی نہیں ہوگی اور پورا دن آپ کو ویکنس بھی نہیں محسوس ہوگی. کوشش کریں کہ سحری میں کولڈ ڈرنکس سافٹ ڈرنکس انرجی ڈرنکس کافی سے پرہیز کریں. یہ سارا دن آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. آپ سحری میں بھی کھجور لے سکتے ہیں آپ افطاری میں بھی کھجور لے سکتے ہیں. تو یہ جو مریض ہیں جو کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل روزہ رکھیں اور روزے سے آپ کی جو حالت ہے اس میں بہتری آئے گی. بہت سارے لوگوں کو یہ فیئر ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو روزہ رکھنے کے بعد ہماری جو طبیعت ہے وہ زیادہ بگڑ نہ جائے. تو ایسا بالکل نہیں. اللہ پہ توکل رکھیں. اور اگر آپ ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں ذہنی بھی آپ جو ہے وہ الجھنوں کا شکار ہیں تو بھی آپ تو قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت اذکار میں گزاریں نماز میں گزاریں. تو اللہ پاک آپ کی پریشانیوں سے بھی آپ کو جو ہے وہ نجات دیں گے اور اس طرح جو ہے وہ آپ ایک اچھے دماغ کے مالک بھی بن جائیں گے. تو اس طرح سے آئندہ اور بھی آپ کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کریں گے. آج آپ کو میری جو ویڈیو ہے کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. کمنٹ کیجیے گا شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ تاکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے پاس رمضان کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بہت ساری ایسی ٹپس ہیں جو کہ آپ کو دینا ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے اور انشاءاللہ آپ کے لیے لے کے آئیں گے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.